اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید بنائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا انشاءاللہ۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج خبر سیریز کے فرسٹ لیکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خبر سیریز کا جو پہلا ٹاپک ہے، جو پہلا عنوان ہے، یہ وہ ہے کہ بیعت کیوں کرنا چاہیے اور مرشد کی کیا ضرورت ہے۔ تو بیعت کیوں کرنا چاہیے، کیوں ضروری ہے کہ ہم خبر کے 3 سوالوں کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں بیعت کرنا ضروری ہے، اور بیعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ کی پناہ میں آئے، اس لیے ہمیں بیعت کرنا ضروری ہے۔ تو جب ہم کسی اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں تو ان لوگ ٹریننگ دیتے ہیں کہ خبر کے سوالوں کا جواب کس طرح دینا چاہیے اور کیا عمل کرنے سے ہم خبر کے سوال کے جواب آسانی سے دے سکتے، یہ اولیاء اللہ بتاتے ہیں۔ اور بیعت کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے دل میں بات تھی، جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بتاتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے جو ہمیں پیدا کرے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کیسے کر رہا ہے پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری پورے ضروریات، جو بھی ضرورت ہے وہ کیسے کر رہا ہے، وہ پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرے۔ اور جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے کویشچن کرے کہ الست بربکم، اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کر کے کویشچن کرتے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے جواب دیے کہ ہم گواہی دیتے ہیں مولا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، اور تو ہی ہماری پرورش کرنے والا ہے، اور تو ہی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ یہ تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ عالم شہادت میں جانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے تمام روحوں سے کہ جس طرح تم نے عالم ارواح میں یہاں پر گواہی دی ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور جس طرح تم نے گواہی دی ہے کہ یہاں پر، اسی طرح عالم شہادت میں بھی جا کر گواہی دینا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور میں ہی تمہاری پرورش کرنے والا ہوں، اور میں ہی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں، یہ گواہی دینا اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ تو ہم عالم ارواح میں تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے، اللہ تعالیٰ جو کویشچن کرے تھے اس کا جواب تو دے دیے، پھر اسی طرح ہم عالم شہادت میں بھی آ کے جواب دینا، اور پھر خبر میں بھی ہمیں جواب دینا، اور خبر کے سوال کلمے کے اوپر، کلمے کے بارے میں رہتے ہیں کہ کلمے کے
खबर के 3 सवाल रहते हैं, मन रब्बु का, मा दीनु का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा। तो जब हम ये 3 सवालों में कामयाब हो जाएंगे खबर के, तो आखिरत के तमाम मंजिलों में कामयाब हो सकते। तो हमें ये हदीस कुदसी से क्या समझ में आया कि हम अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए हमें पैदा किए, वो क्या है मकसद जो अल्लाह ताला पैदा करे हमें, वो मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला को पहचानें, अल्लाह ताला को पहचान कर इबादत करें। और अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला का क्या मकसद है जो हमें पैदा करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी हमने इंसान और जिन्नात को हमारी इबादत के लिए पैदा किया। तो अब इबादत के माने क्या है? इबादत के माने भी बताते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लियअबुदून के माने है लियअरिफून। तो इबादत के माने क्या है? अल्लाह की पहचान। तो अल्लाह ताला का मकसद ही यह है कि हमें पैदा करने का कि हम अल्लाह ताला को पहचानें। तो अल्लाह ताला को हम कैसे पहचाने अल्लाह ताला को? जब हम औलिया अल्लाह के सोबत में रहेंगे, औलिया अल्लाह के साथ रहेंगे, तब हम अल्लाह ताला को पहचान के जैसा अल्लाह ताला को पहचानना है उस तरीके से हम अल्लाह ताला को पहचान सकते जब औलिया अल्लाह के सोबत में रहेंगे। तो जब इसी के साथ ही मैं अपने बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया और सुना गया अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, सुनने वाले को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कहने वाले को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर दो के अखलास अल्लाहु व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम।